إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کے تعارف کے 5 لیکچرز کے بعد سورہ البقرہ کے ترجمہ اور تشریح کا پہلا لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تشریح لیں گے. اس سے پہلے ہم ایک سوال لے لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، فلسفہ قرآن کے مطابق انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، یعنی جسم اور روح. آپ کہہ سکتے ہیں باڈی اینڈ سول، اور اسی کو دنیا کے دیگر مذاہب اور ان کی مذہبی تعلیمات بھی مانتی ہیں. علاوہ ازیں فلسفیانہ نظریات، روحانی تجربات اور ثقافتی شواہد بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے. ہیومن بینگ از کمپوزڈ آف 2 ایلیمنٹس، باڈی اینڈ سول. جسم مادی ہوتا ہے، دا باڈی از مٹیریل، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، جبکہ روح غیر مادی اور روحانی ہوتا ہے. وائل دا سول از امیٹیریل اینڈ اسپریچول. اور یہی ہماری زندگی کا اصل جوہر ہے. جسم عارضی جبکہ روح دائمی ہوتی ہے. دا باڈی از ٹمپریری وائل دا سول از پرماننٹ. لہٰذا اس صورتحال میں ان دونوں ایلیمنٹس یعنی روح اور جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں انسان کی اپنی تخلیق کے بعد جیسے جیسے انسان گرو کرتا ہے، انسانی خوراک میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں خوراک میں اپڈیٹس آتی جاتی ہیں. مثلا بچہ پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر ٹھوس غذا یعنی سولڈ فوڈ کی طرف آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کے مراحل آپ سمجھتے اور جانتے ہیں. آخر اس انسانی تخلیق یا اس نشوونما ہیومن ڈیولپمنٹ کا مقصد یا پرپس کیا ہے؟ دیکھیے، فلسفہ قرآن کو سامنے رکھ کر بات کریں تو انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد یا پرپس ہے وہ ہر شعبہ ہے زندگی میں اللہ کی بندگی ہے. یہ بندگی انفرادی زندگی سے انسانوں کی اجتماعی زندگی کا احاطہ کرتی ہے. انفرادیت میں اطاعت کا تصور پریویل کرے گا، جبکہ بندگی کے اجتماعیت کے تصور میں اسلامک سسٹم کو پریویلنگ پوزیشن حاصل رہے گی. جسمانی خوراک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جبکہ روحانی خوراک کو کھایا نہیں جاتا، البتہ اسے شعور میں جذب یا ابزارو کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس شعور کی خوراک ہے کہاں پر؟ یا آپ اس سوال کو یوں کہہ لیجئے کہ وہ فوڈ سسٹم کہاں پر موجود ہے جو ہیومن باڈی کی طرح روح یعنی سول کو فوڈ پرووائڈ کرے گا، کیونکہ جسم کی طرح روح کی بھی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خوراک کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لہٰذا اس سوال کا اگر میں مختصر جواب دوں تو اس خوراک کے جتنے بھی ریکوائرڈ ایلیمنٹس ہیں وہ ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن سے اس ریکوائرڈ ایلیمنٹ کو پورا نہیں کرتے، پھر ان کی روح یعنی سول کو فوڈ پرووائڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ نمبر 1، جو لوگ سول نیڈ کی فوڈ پرووائڈنگ قرآن سے کرتے ہیں وہ سورہ المجادلہ کی روشنی میں اولئک حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ سول نیڈ کی فوڈ پرووائڈنگ قرآن سے نہیں کرتے وہ اولئک حزب الشیطان یعنی شیطان کی پارٹی بن جاتے ہیں. جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے انفرادی نوعیت کی امتحان گاہ ہے، اگرچہ اسے اپنی انڈیویجول لائف کے ساتھ اجتماعی زندگی میں بھی رول پلے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں سکسیس اچیومنٹس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی گائیڈ لائن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تخلیق کے وقت سے علم حقیقت کا سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کر دیا ہوا ہے، جو انسانی شعور کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ مانگتا یا ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. اور اس سافٹ ویئر کی جتنی بھی پروگرامنگ انسان کے اندر موجود ہے، اس کا تعلق علم غیب بلیو ان دا انسین سے ہے، تاکہ انسان کا مقصد تخلیق اور سافٹ ویئر آپس میں میچ ہوتے رہیں. اب جیسے جیسے انسان کی گروتھ ہوتی جاتی ہے، اسی طرح جسمانی غذا کی شکل و صورت بھی بدلتی رہتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی روحانی غذا کی ریکوائرمنٹ بھی بدلتی رہتی ہیں. جیسے جیسے جسمانی غذا میں انسان اپڈیٹ مانگتا ہے، اسی طرح روحانی غذا میں بھی اپڈیٹ مانگتا رہتا ہے.
سمجھ لیجئے کہ روحانی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ ریکوائرمنٹ کہاں سے پوری ہوں گی؟ یقیناً جہاں سے انسانی مینوفیکچرنگ کے تمام حقائق موجود ہیں، جہاں سے انسان کی اس تھیوری ڈیولپمنٹ کو پہلے سے موجود حقیقت سے آشنا ہونا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں اسے مکمل خوراک دی جائے گی۔ اگر خوراک میں کمی ہوگی تو یقیناً روحانیت میں بھی کمیاں ہی رہ جائیں گی۔ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کا ایک ہی مین سورس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہی وہ ذریعہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانی شعور کی اپڈیٹ ریکوائرمنٹ کے لیے ضرورت پوری کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے جو انسان کی اس اسپریچول ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس اپڈیٹنگ ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ انسانی اور کتابی سورسز، مثلا موٹیویشنل سپیکرز، سکالرز یا دیگر کوئی ایسی پیشوائی کے پیچھے لگ جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے، یا پھر ان کی تحریر کردہ بک سے اسپریچول اپڈیٹنگ ریکوائرمنٹ کی سیٹسفیکشن پر لگ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی شعور کی ضرورت کے مطابق اپڈیٹنگ ریکوائرمنٹ کی سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی۔ ایسی صورتحال میں سینس ڈیولپڈ انسان یعنی باشعور انسان نان سیٹسفیکٹری سچویشن میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یا تو خود کسی نظریے کا فاؤنڈر بن جاتا ہے، جیسے ڈارون کا نظریہ یا اس سے ملتے جلتے دیگر نظریات، یا پھر کچھ انسان دیگر کسی مین میڈ تھیوریز کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اب ان بھینٹ چڑھ جانے کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ انسانوں کی درجہ بندی یا کلاسیفیکیشن انسانوں کی بڑی تعداد قرآن کو چھوڑ کر یا تو کسی نظریے میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتی ہے، یا پھر حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے۔ اس صورتحال کا شکار مسلم اور غیر مسلم دونوں بیک وقت رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے افراد علم حقیقت کی تلاش میں جب قرآن کو چھوڑ کر روح کی پھلتی پھولتی ریکوائرمنٹ پر علم حقیقت کے حوالے سے سافٹ ویئر اپڈیٹنگ ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، تو انہیں مارکیٹ میں انسانی نظریات میں ملبوس ایسے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں جس سے افراد امت کی وقتی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن علم حقیقت کو ٹچ کرنے کے حوالے سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر اسپریچول ریکوائرمنٹ کی بنیاد پر سافٹ ویئر اپڈیٹنگ کی ضرورت کو قرآن کے علاوہ جب کسی بھی دیگر ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ڈل اور لو سٹینڈرڈ سافٹ ویئر ہونے کی وجہ سے افراد امت آپ کو مذہب کے نام پر ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اپنی پوجا کراتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، دامن بوسیاں کراتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے، توحید پر ڈاکہ زنی کے مناظر اور انسانوں کو سجدہ ریزی جیسے ہینیس ایکٹس یا کبھی فعل آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تمام افعال یا ایکٹس قرآن سے متصادم ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کو رب نے بنایا ہے، اور اس کی اسپریچول فوڈ پرووائڈنگ ریکوائرمنٹ کی جتنی بھی ضرورت ہے وہ رب ہی پوری کر سکتا ہے، انسان نہیں پوری کر سکتے۔ لہٰذا اس ضرورت کی مستقل تسکین یا سیٹسفیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن ہمیں دیا ہے، اور اس کا ایک ایک ٹول ہماری روحانی ضروریات کی پوری تسکین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسانی ذرائع ہیں وہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف انڈیکیٹ تو کر سکتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف جانے والے راستے تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ لیا جائے کہ وہ صراط مستقیم دکھانے، اس پر قائم رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے مد مقابل یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے مد مقابل ان ذرائع کو روشنی اور ہدایت کا منبع اور محور سمجھتا ہے تو یہ انسانیت کی بھول تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا علم غیب کے حوالے سے اور تخلیق انسان کے مقصد کے ساتھ ساتھ یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانے کی جتنی بھی سافٹ ویئر اپڈیٹنگ ریکوائرمنٹ ہے، اس کو قرآن سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کتاب کے علاوہ کوئی بھی ایسا سورس یا سافٹ ویئر موجود نہیں ہے جو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے۔ اس لیے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ البقرہ کی پہلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ سورہ البقرہ کی پہلی آیت ہے، یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں ہمیں حروف مقطعات ملتے ہیں۔
اگر آپ نے تعارف قرآن کا لیکچر نمبر 14 سماعت کیا ہوا ہے تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی کہ حروف مقطعات کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکچر نمبر 14 کا عنوان ہے قرآن مجید میں عرب کا ماحول اور عرب کا مزاج کیوں ہے۔ تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک حقیقت ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس دور کے بیانات کا معروف سٹائل تھا کہ اس قسم کے الفاظ یعنی حروف مقطعات کا عام استعمال تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس سٹائل سے کام لیتے تھے۔ جاہلیت کے دور کے جو نمونے اس وقت موجود ہیں اب بھی اس قسم کے الفاظ ان کی مثالوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عام استعمال کی وجہ سے یہ حروف اس وقت کوئی معمہ یا انگما نہیں تھے کہ جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ آڈینس عام طور پر جانتے تھے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مخالفین میں سے کسی نے بھی کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کے شروع میں بولتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب یا سٹائل عربی زبان میں متروک یا ایبنڈن ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی کا تعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو راہ راست پانے میں کوئی نقص یا کمی رہ جائے گی۔ لہذا عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ سمجھ لیجئے یہ قرآن کا حصہ تو ہیں لیکن احکامات کا حصہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔